التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بھائیو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر گیا. وہ مہینہ جس کے خیر اور برکات کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زبان مبارکہ سے بیان کیے ہیں. اس کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے. ہم الحمدللہ شوال کے مہینے میں ہیں. ابھی اس مہینے کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے. وہ حدیث مسلم کی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد اس نے شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہوگا جب ہر سال کو یہ عمل کرے گا تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے جو ہے نا زندگی بھر روزے رکھے ہیں، جیسے کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین کا جو عطا، جزا، بدلہ اور ثواب کا قانون وہ مبنی بر احسان، فضل اور کرم ہے. اللہ رب العالمین کے عطا کا جو معاملہ ہے، بدلے کا، ثواب کا، وہ احسان، فضل اور کرم پر بنا ہے. رہی بات اللہ رب العالمین کے سزا کے دینے کی، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ اور مامون فرمائے. تو اللہ رب العالمین گناہ کے مقابل سزا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے قانون میں یہ ہے: من جاء بالحسنہ، جس نے کوئی ایک نیکی کی، جس نے کوئی ایک حسنہ کما لیا، فلہ عشر امثالہا، اللہ رب العالمین اس کا جو بدلہ ہے 10 گنا دے دیتا ہے. اللہ اس کا بدلہ 10 گنا. اور فرمایا: ومن جاء بالسیئہ، اور جس نے کوئی ایک گناہ کی، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو اس کا جو بدلہ دیا جائے گا اس کے موافق ہوگا. وہم لا یظلمون، اور یہ کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بس ایک گناہ ہے، ایک سیئہ ہے، اور اس کے مقدار اللہ رب العالمین سزا دے گا. ہم یہ جو عام نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت نمازیں، السلام کا لیلۃ المعراج کی بات، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نمازیں اپنے نبی پر فرض کیے. شروع میں 50 نماز، الصلاۃ والسلام 7ویں آسمان سے نیچے اتر آئے، چھٹے علیہ الصلاۃ والسلام ملے تو عرض کرنے لگے: ماذا فرض ربک علی امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کی نبوت کی وجہ سے کہ میں ان کا رسول تھا، مجھے خبرہ ہے، مجھے ان کے حالات بخوبی معلوم ہے. ان پر 4 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھ سکے، یہ 50 کیسے پڑھے گی آپ کی امت؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آتے گئے جاتے گئے، اللہ رب العالمین نے تخفیف کی 5 نمازوں کی. یہ بات پہلے سے مقدر تھی،
یہ بات پہلے سے مقدر تھی، تو اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کیے اور فرمایا کہ 5 نمازیں 50 کا بدلہ ہے. 5 نمازوں کا بدلہ کتنے کا ہے؟ 50 کا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے اللہ رب العالمین کے ایک حرف کو پڑھ لیا، کتاب اللہ کے ایک حرف کو پڑھ لیا، اس کے لیے ایک حسنے کے بدلے 10 ہے. والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک کے اللہ رب العالمین بدلے 10 دے دیتا ہے. اور پھر فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم 3 حروف ہے، اس پر اللہ رب العالمین 30 حسنات دے دیتا ہے. یہ بات رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی بھی ہے. حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کا، بخاری اور مسلم میں ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ رب العالمین نے حسنات اور سیئات لکھ دیے ہیں، مقدر کیے ہیں. ثم بین ذلک، پھر اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا، واضح کیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ. اگر کسی نے کسی نیکی، کسی کام کا ارادہ کیا، حسنہ کمائی کا ارادہ کیا اور اس کو کیا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس ارادے پر ایک حسنہ کامل دے لیتا ہے. اور پھر فرمایا فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَ 10 حسنات. اگر پھر اس نے اس کام کو کر لیا جو بلائی کا کام تھا، خیر کا کام تھا، نیکی کا کام تھا، اس نے کر لیا تو اللہ رب العالمین اس پر ایک نیکی پر اللہ رب العالمین 10 دے دیتا ہے. آگے حدیث لمبی ہے. تو میرے بھائیوں، یہاں اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الشہر بعشرۃ اشہر، الشہر بعشرۃ اشہر، ایک مہینے پر اللہ رب العالمین 10 کا ثواب دے دیتا ہے. ایک مہینے پر اللہ رب العالمین 10 مہینوں کا ثواب دے دیتا ہے. کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک کے بدلے اللہ رب العالمین 10 دے دیتا ہے، اور یہ ایک مہینہ ہے کامل، تو اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے پر 10 مہینوں کا ثواب دے دیتا ہے. اور پھر 6 دن جو شوال کے مہینے کے ہیں، یہ جس مہینے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، تو اگر یہ اس مہینے کے 6 دن کسی نے روزے رکھ لیے تو اللہ رب العالمین اس پر 2 مہینوں کا ثواب دے گا. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اسی طریقے سے یہ تمام السنہ، کامل سال کے ثواب کو اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے بندے کو. اور یہ اگر بندہ مسلسل رکھے، ایک کے بعد دوسرا روزہ رکھے، بہتر ہے. لیکن اگر ٹیر ٹیر کے رکھے، ایک دن رکھ دیا، دوسرے دن رکھ دیا، پھر وقفہ کیا اور تیسرے دن رکھ دیا، لیکن 6 روزے کسی نے رکھ دیے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور پھر شوال کے مہینے میں اس نے 6 روزے رکھے، تو اللہ رب العالمین اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب دے گا. میرے بھائیوں، روزہ معمولی عمل نہیں ہے. یہ تو ابھی ہم نے حسنات کا ذکر کیا ہے نا. حدیث میں ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزی به، کہ اللہ رب العالمین بندے کو ثواب دے دیتا ہے، بدلہ دے دیتا ہے، تو ایک کے بدلے 10، اور 10 کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے 700 تک. یہ اللہ رب العالمین بندے کے دل کے ذوق کو دیکھتا ہے، شوق کو، رغبت کو، عمل میں محبت کو، اس کے جذبے کو اللہ دیکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ثواب بڑھا دیتا ہے. الا الصوم، سوائے روزے کی، فانه لي وانا اجزی به، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور میرے بھائیوں، قیامت کی دن بندہ جب اللہ رب العالمین سے ملے گا تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اذا افطر فرح بفطرہ،
ایک تو شام کے وقت وہ خوشی محسوس کرتا ہے، پیاس بھوک وہ ختم ہو گئے اور تھکاوٹ ختم۔ اسی طریقے سے قیامت کی دن جب اپنے اعمال کے بدلوں کو دیکھے گا، جزا کو دیکھے گا، تو اس دن خوش ہوگا۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے کی کیفیت جو ہے، وہ دل کا جو شوق ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ دل میں برقرار رکھے، قائم رکھے، اور اس جذبے کے ساتھ جو ہے نا یہ روزے رکھے، تو اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ 1 سال کے۔ میرے بھائیو، اگر ان روزوں کے لیے کوئی چھٹی بھی کرے کمپنی سے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے ٹینشن بنتا ہے، نہیں مانتے، تو پھر اپنی ڈیوٹی کو رات کو بناؤ، ان کو کہو کہ بھائی ہمارے لیے رات کا ڈیوٹی لگاؤ، لیکن پھر بھی ان روزوں کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ مرنا ہے ہم نے، عن قریب ہمیں اپنا عمل نامہ ملنے والا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اور روزے کا اجر جس طرح میں نے بیان کیا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی ایک حسنہ، کوئی ایک نیکی بھی معمولی نہ جانو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق او بوجه طلق، اگرچہ تم کسی مسلم بھائی کے سامنے کشادہ چہرے کے ساتھ ملو، یہ ایک حسنہ ہے، اس کو بھی معمولی نہ جانو۔ پھر میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہمیں 1 سال کے روزوں کا اجر دے دیتا ہے، اور ہم غفلت میں رہیں۔ فلہذا اس مہینے میں یہ 6 روزے رکھ کے ہر کوئی، اگر کسی پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے باقی ہو، جس طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَإِن كُنْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، تو اس کو چاہیے کہ آنے والے مہینوں میں کسی بھی دن رکھے۔ تو پہلے تو چاہیے کہ وہ دن پورے ہو جائے، لیکن اگر وہ پورے نہ ہو جائے، عورت ہے اس پر روزے باقی ہے، یا آپ پر باقی ہے، مرد پر باقی ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ روزے پہلے رکھے، وہ بعد میں کسی اور مہینے میں رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ روزے احسان کے مرتبے میں اور رمضان المبارک کے مہینے کی وہ کیفیت کو دل میں برقرار رکھتے ہوئے اس کیفیت میں اللہ رب العالمین ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔